محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی شاندار واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ دیکھیے حضرات، اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کو جتنے بھی عالم ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن دہریہ ایک مذہب ہے، ایک کمیونٹی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں دہریے جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کوئی چیز نہیں ہے، دنیا اپنے آپ چل رہی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، آپ سے ایک دہریے کا مناظرہ ہو گیا۔ موضوع مناظرہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں۔ امام اعظم کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ موجود ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور دہریہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے حضرات، اسی بات پر مناظرہ طے ہو گیا کہ فلاں دن فلاں جگہ بیٹھ کر یہ بات چیت ہوگی، تم اپنے دلائل پیش کرنا، ہم اپنے دلائل پیش کریں گے۔ لہٰذا وقت متعین آ گیا جس دن مناظرہ طے تھا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس محفل میں جو جانے کا ٹائم تھا، ٹائم سے کچھ دیر کے بعد پہنچے۔ اب دہریہ اور دیگر لوگوں نے دیکھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاخیر سے آئے ہیں، لیٹ آئے ہیں، لہٰذا ان سے کہنے لگا، حضرت آپ اتنے بڑے امام ہو کر ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو مانتے ہیں اور آپ وعدہ خلافی کرتے، کتنی تاخیر سے آپ آئے ہیں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں راستے میں آ رہا تھا اور راستے میں آتے آتے میں نے دریا کے کنارے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا، اور کٹنے کے بعد خود بخود اس کے تختے بن گئے، اور تختے بننے کے بعد خود بخود اپنے آپ ہی اس کی ناؤ کشتی بن گئی، اور وہ کشتی خود بخود پانی میں چلنے لگی، ادھر کے کنارے کے لوگوں کو بٹھا کر دوسرے کنارے پر چھوڑ کے آتی، ادھر کے لوگوں کو بٹھا کر لے کر آتی اور ادھر کے کنارے پر چھوڑ دیتی، اور خود ہی پیسے وصول کر رہی تھی۔ لہٰذا آپ بتائیے، اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے اور میں اسے دیکھتے اتنا ٹائم لیٹ ہو گیا ہوں، لہٰذا کیا آپ یقین کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اس بات کو کون یقین کرتا؟ تمام لوگ کہنے لگے، حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، پھر آپ کی زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی۔ دہریہ والا بتائیے کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود ہی کٹ گیا اور تختے ہی بن گئے، اور تختے بننے کے ساتھ ساتھ اس کی ناؤ یعنی کشتی بن گئی اور خود ہی پانی میں چلنے لگی، اور حد یہ ہے کہ خود ہی پیسے وصول کرنے لگی۔ بتائیے کتنا بڑا جھوٹ آپ بول رہے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا جملہ ہونے کے بعد اسے فوراً پکڑ لیا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ناؤ کی کہانی، کشتی کی کہانی بہت بڑا جھوٹ ہے، لیکن آپ جس چیز پر مناظرہ کرنے آئے ہیں اگر اس بات پر توجہ دی جائے تو وہ تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا بتائیے، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ہوائیں، فضائیں، دریا، یہ سب ایک بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہے ہیں؟ اگر آپ کو یقین یہی ہو تو لہٰذا آپ کے قول کے مطابق سب سے بڑا جھوٹ آپ بول رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو چلانے والا کوئی نہیں۔ لہٰذا اتنی بات امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک زبان سے نکلی تو دہریہ اور اس کے ساتھی سب دم بخود رہ گئے، ششد رہ گئے، ایک دم سناٹا چھا گیا، اور کہنے لگا، حضرت آپ کی بات بالکل درست ہے۔ جب ایک کشتی جو آپ نے بتایا اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی، تو یہ دنیا کا نظام اپنی مرضی سے کیسے چل سکتا ہے؟ لہٰذا کوئی نہ کوئی اس کا چلانے والا موجود ہے، اور وہ چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
اتنا کہنے کے بعد دہریے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں اور سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو پتہ چلا اللہ تعالی ہے، اللہ تعالیٰ کے چلانے سے یہ ساری مخلوق، سارا نظام چل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں کہ کب کیا ہو جاتا ہے، کب کیا ہو جاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں. جتنا یقین کامل ہوگا اتنے ہی ہمارے کام آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دیندار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے شک و شبہات سے، وہموں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.